اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نزول قرآن پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان سید مشرف عباس مسیح آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کرام اور جو سامعین ہمارے سامنے موجود ہیں، آپ سب کو ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے آپ کی عبادات اطاعت قبول ہو۔ ناظرین کرام، ماہ مبارک رمضان، اس کی جو اہمیت ہے، اس کی جو فضیلت ہے، بہت زیادہ ہے۔ جیسا کہ اس بات سے ہم اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خداوند متعال اپنے قرآن میں صرف ماہ رمضان کا ذکر کرتے ہیں، پورے جتنے مہینے ہیں کہیں بھی آپ کو ایسا کوئی مہینے کا ذکر نہیں، لیکن صرف ماہ مبارک رمضان، جیسے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس کے علاوہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کی جو آخری ہفتہ ہے اس میں خطبہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس ماہ جو مبارک مہینہ ہے، اس کی برکتوں کے حوالے سے، ان کی رحمتوں کے حوالے سے، یہ مہینہ تمام مہینوں پر فضیلت رکھتا ہے، اس کی راتیں تمام راتوں پر فضیلت رکھتا ہے، اس کے ایام تمام ایام پر، اور اس کے گھنٹے جو ہیں تمام گھنٹوں پر فضیلت رکھتا ہے۔ اس مہینے میں انسان جب سانس لے تو عبادت، سوئے تو عبادت، چلے تو عبادت، اس بات سے ہمیں معلوم ہوگی کہ کیا کیسی فضیلت ہے اسی۔ اور آج اسی حوالے سے ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے مہمان گرامی موجود ہیں۔ میں ان کا تعارف کراتا چلوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین استاد حضرت جناب شیخ فدا علی حلیمی صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید عباس حسین صاحب۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ تشریف لائے۔ آپ کا بھی شکریہ، آپ نے موقع فراہم کیا۔ خداوند متعال کی درگاہ میں دعا ہے کہ خداوند متعال اس کاوش کو اپنی درگاہ میں قبول فرمائے۔ میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ کوشش اور کاوش بہت اچھی کوشش ہے، انشاءاللہ خداوند کو اجر خیر دے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا جو پروگرام ہے وہ نزول قرآن کے حوالے سے ہے، تو میں سید عباس حسین صاحب سے میرے ایک سوال یہ ہے کہ قرآن کے نازل ہونے کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ قرآن جب نازل ہوتا ہے نزول کا معنی کیا ہے، نزول کے مطلب کیا ہے، کہ ہمارے جو سامعین یہاں پہ بیٹھے ہوئے جو ناظرین ہیں ان کو آپ یہ بات واضح کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ قرآن مجید کے نزول کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے مرحلے میں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ نزول کا معنی کیا ہے، یعنی اس لفظ کی ڈیفینیشن ہمیں بتانی ہوگی، اس کی تعریف کرنی ہوگی، اس کی حد بندی کرنی ہوگی، اس کے بغیر ہم بات کو آگے بڑھا نہیں سکتے۔ تو اگر آپ لغت کے اندر دیکھیں گے تو جس طرح سے عام طور پر الفاظ کا ہوتا ہے، مادی اس کا معنی ہوتا ہے، یعنی تمام الفاظ جو معنوی امور میں استعمال ہوتے ہیں عام طور پر شروع میں کسی مادی امور میں، مادی چیزوں میں ان کا استعمال ہوتا ہے۔ تو لفظ نزول بھی اسی طرح کا ایک لفظ ہے، شروع میں ایک مادی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مادی معنی یعنی ایک مادی چیز بلند جگہ پر ہو اور وہاں سے وہ نیچے آ جائے تو اس کو نزول کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ اس کی اگر ہم مثال دینا چاہیں تو جیسے مثلا بارش کا قطرہ ہے جو آسمان سے، بادل سے نیچے آتا ہے، تو یعنی اس میں پھر عربی میں کہا جاتا ہے نزل المطر، یہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے، اس کا مادی معنی ہے۔ جب ہم قرآن مجید کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو قرآن مجید کا یہ معنی مراد نہیں ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس معنی کو جس معنی میں بارش نازل ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے تجافی۔ تجافی میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک چیز اوپر سے نیچے آ جائے تو پھر وہ نیچے ہے، پھر اوپر نہیں ہے۔ قرآن میں یہ نہیں ہے۔ قرآن جب نازل ہوا تو ایسا نہیں کہ قرآن نازل ہوا ہو، نیچے آیا ہو، اب اوپر وہ جو علم الہی کا مرتبہ ہے وہاں پر قرآن کا وجود ختم ہو گیا، ایسا نہیں۔ اور خود قرآن مادی چیز نہیں ہے جو حقیقت قرآن ہے، بس یہ مادی معنی مراد نہیں ہو سکتا۔ نزول کا جو ایک دوسرا معنی ہے وہ ہے اعتباری نزول۔ اعتباری نزول میں کیا ہوتا ہے، اس کے ہم پہلے ایک مثال سے وضاحت کرتے ہیں۔ مثلا ایک وزیر ہے، اس کا ایک عہدہ ہے، اس کو اس عہدے سے تنزل دیا جاتا ہے اور اس کا عہدہ کم کیا جاتا ہے۔ سینئر وزیر تھا، جونیئر وزیر بنا دیا تو اس کا عہدہ کم ہوا، تو یہ بھی کیا ہے، نزول ہے۔ قرآن مجید کے حوالے سے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کا نزول اعتباری ہے، کیونکہ قرآن کا جو عہدہ ہے، قرآن کا جو مرتبہ ہے وہ کم نہیں ہوا۔ ایک تیسری قسم جو علماء بیان کرتے ہیں نزول کا، وہ یہ ہے کہ نزول کا جو تیسرا معنی ہے وہ یہ ہے کہ حقیقی نزول۔ حقیقی نزول میں کیا ہوتا ہے، حقیقی نزول میں یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا جو وجود کا جو ایک مرتبہ ہے اس مرتبے کو نیچے لایا جاتا ہے اور اس کو تنزل دیا جاتا ہے۔ تنزل کس ہدف کے تحت؟ اس ہدف کے تحت تاکہ لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے اس بات کی۔ مثلا میری ایک بات ہے، وہ بات جب وہی چیز جب میرے ایک چھوٹے بچے کو سمجھانا ہو تو ممکن ہے وہاں پر میرا طریقہ اور ہو جائے،
وہاں پر میں ایک اور روش ایک اور طریقہ اختیار کر لوں تو قرآن مجید کے جب ہم نزول کی بات کریں قرآن مجید میں بالکل اسی طرح کا معاملہ ہوا ہے. قرآن مجید کا بہت عالی مرتبہ ہے وہ علم الہی کا مرتبہ ہے. قرآن مجید یعنی خداوند متعال کا علم جس کے بارے میں کہا لا یمسہ الا المطہرون یا جس کے بارے میں کہا کہ وہ لوح محفوظ میں ہے. یہ وہ مرتبہ ہے قرآن کا جہاں تک عام لوگوں کی دسترسی نہیں ہے. ہر کوئی اس مرتبے تک پہنچ نہیں سکتا. اب دوسری طرف سے لوگوں کی ہدایت کی ضرورت ہے, اس کے لیے کتاب نازل کرنے کی ضرورت ہے, اس کے لیے احکامات نازل کرنے کی ضرورت ہے. اس کام کے لیے کیا کیا خداوند متعال نے یہ کیا کہ وہ جو علم الہی کا مرتبہ ہے وہ جو لوح محفوظ میں ہے وہ مرتبہ کہ جس کو صرف مطہرون پاک اور پاکیزہ لوگ معصومین اس مرتبے تک پہنچ سکتے ہیں, اسی مرتبے کو تنزل دیا, اس کو نیچے لے کے آئے, اس کو الفاظ کا عبارات کا جامہ پہنایا, لباس پہنایا تاکہ عام لوگ بھی اس مرتبے کے اس حقیقی کتاب اور حقیقی علم الہی کے ایک مرتبے کو سمجھ لیں. تو جب ہم کہتے ہیں قرآن مجید نازل ہوا ہے یا قرآن مجید جب نازل ہوا ہے وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا یعنی کئی مرتبہ کئی سٹیپس خداوند متعال نے اس قرآن مجید کی حقیقت کو الفاظ اور عبارات کا جامہ پہنا کر اس کو نیچے لے آیا تاکہ عام بشر کے لیے بھی اس کا فہم آسان ہو جائے. بس قرآن کے نزول کا معنی یہ ہے. بہت خوبصورت انداز سے آپ نے معنی بیان کیا. اب میرا سوال استاد حضرت جناب حضرت اسلام شیخ خدا علی حنوی صاحب کے ساتھ ہے. یہ سوال میرا یہ ہے کہ قرآن کو جو ہے وہ عربی میں ہی کیوں نازل کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن عربی زبان میں نازل ہوا, اس کے بارے میں خود قرآن بھی بار بار اصرار کرتا ہے انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون بلسان عربی مبین وکذالک انزلناہ قرآنا عربیا. لیکن ظاہر سی بات ہر متکلم کسی بھی مخاطب سے جب گفتگو کرتا ہے تو پروردگار عالم کے قوانین میں سے قانون یہ ہے افہام و تفہیم اور اپنے مافی ضمیر کو منتقل کرنے کے لیے بشر کے لیے گویائی کی قوت عطا کی ہے, یعنی زبان کی نعمت عطا کی. تو کوئی بھی متکلم جب اپنے مخاطب سے گفتگو کرتا ہے افہام و تفہیم کرنا چاہتا ہے تو ایسی زبان میں گفتگو کرتا ہے جو زبان اس مخاطب کے سمجھ میں آتی ہے. اس قانون سے انبیاء بھی مستثنا نہیں تھے, لذا فطری اور طبیعی بات ہے جیسے کہ خود قرآن بھی ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. ہم نے انبیاء علیہ السلام اور مرسلین علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا تو ہر رسول جس قوم میں مبعوث ہوتے تھے اس قوم کی زبان سے آشنا ہوتے تھے, اسی قوم کی زبان میں گفتگو کرتے تھے تاکہ وہ قوم کو پیغام سمجھ میں آ جائے. تو اس اعتبار سے جب پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب معاشرے میں مبعوث ہوئے تو عربی زبان میں گفتگو کرنا ایک فطری اور طبیعی بات ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ بہانہ کرنے والے افراد, بہانہ جو افراد ہوتے ہیں ان کے بہانے کو باطل کرنے کے لیے بھی عربی زبان میں گفتگو کی ہے اور عربی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے. اس کو بھی قرآن نے ذکر کیا ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا. اگر ہم قرآن کو غیر عربی زبان میں نازل کرتے تو پیغمبر کا جو اولین مخاطب تھے عرب والے لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ, یہ آیات اس کے واضح نہیں ہے, اس کے پیغام روشن نہیں ہے, ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. ان کا اشکال یہ ہوتا تھا, اعتراض ہوتا تھا, لہذا ان کو بند کرنے کے لیے, اشکال ختم کرنے کے لیے قرآن عربی میں نازل ہوا. ایک تیسرا نقطہ بھی ہو سکتا ہے آج کل مستشرقین زیادہ ذکر کرتے ہیں, البتہ اس زمانے میں بھی یہ تھا کہ نعوذ باللہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو غیر عرب افراد سے داستانیں سننے کے بعد ان داستانوں کو عربی میں ترجمہ کر کے قرآن کی شکل میں بیان کرتے ہیں مستشرقین. تو قرآن نے بھی یہ ذکر کیا ہے کیونکہ اگر یہ پیغمبر جن سے سنتے تھے وہ غیر عربی تھے, عجمی تھے, جن کو عربی نہیں آتی تھی, لیکن پیغمبر جس قرآن کو عربی زبان میں پیش کر رہے ہیں وہ عربی مبین ہے, بلکہ زبانوں کے درمیان عربی زبان وسیع, ہم گہرائی کے اعتبار سے, ہم گہرائی کے اعتبار سے برترین زبانوں میں شمار ہوتی ہے. اس زبان کے فصاحت و بلاغت کے معراج پر قرآن فائز ہے, بلکہ فصاحت و بلاغت کے میدان کے شہسوار
قرآن کے فصاحت و بلاغت کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے، تو ان کو بھی جواب دینے کے لیے قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا۔ سوالات ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے جوابات دے رہے ہیں، ہمارے علماء یہاں پر موجود ہیں، سامعین میں ہمارے سامعین بھی موجود ہیں، اگر کوئی سوال کرنا چاہے۔ سر میرا یہ سوال ہے کہ قرآن مجید کے نزول کے حوالے سے مختلف روایتیں ہمیں ملتی ہے۔ کچھ روایتیں یہ ہے کہ شب قدر کے ایام میں نازل ہوئے ہیں، کچھ یہ ملتے ہیں کہ رمضان المبارک میں کلن رمضان المبارک میں نازل ہوئی ہے، کچھ یہ ملتے ہیں کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی مبارکہ میں نازل ہوئی ہے، کہ اس کے بارے میں تھوڑا وضاحت کیجیے گا۔ جی ماشاءاللہ، بہت اچھا کوشچن ہے، اور عام طور پر لوگ یہی سوال پوچھتے ہیں۔ دیکھیں، قرآن کی آیات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید میں آیات اسی طرح سے متعدد ہیں، یعنی بعض آیات میں کہا گیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی یہ قرآن ماہ مبارک رمضان میں نازل ہے۔ دوسری بعض آیتوں میں کہا گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یا کہا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں یا ایک مبارک رات میں نازل کیا۔ تو ایک جگہ بتا رہے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں، ایک جگہ بتایا گیا شب قدر میں۔ اور اسی طرح سے یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ خود رسول گرامی اسلام کی زندگی میں جب مختلف واقعات ہوتے تھے، حادثات ہوتے تھے، جنگیں ہوتی تھی، تو ان تمام مناسبات کے حوالے سے بھی مختلف آیتیں نازل ہوتی رہتی تھی۔ جو رسول گرامی اسلام کی نبوت کا جو عرصہ ہے، مدت ہے 23 سال کا عرصہ، اس میں بھی قرآن کی آیتیں تھوڑا تھوڑا کر کے وہ جو ہے نازل ہوتی رہی ہیں۔ تو دیکھنے میں ایک تناقض سا، تضاد سا، کنٹرڈکشن سا ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے۔ تو اس کا جو جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے عزیزان محترم کہ قرآن کا دو طرح کا نزول ہے۔ ایک نزول دفعی ہے، یعنی قرآن ایک دفعہ نازل ہوا ہے، ایک قسم کا نزول ہے، اور ایک نزول تدریجی ہے، آہستہ آہستہ چند آیتیں، چند سورتیں وغیرہ کر کے بھی یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ اور ان دونوں پر قرآن میں ہمارے پاس مختلف آیتیں ہیں۔ مثلا جو نزول تدریجی کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر آیت موجود ہے، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، یعنی قرآن کو ہم نے فرق کیا، یعنی حصے کر کے آپ کے اوپر نازل کیا۔ لیکن سوال پھر بھی اپنی جگہ باقی ہے کہ قرآن ایک دفعہ نازل ہوا بالآخر یا آہستہ آہستہ تدریجاً نازل ہوا۔ تو ان دو مختلف قسم کی آیات ہیں، ان کو جمع کرنے کے لیے علماء نے مختلف طریقے، مختلف راستے، مختلف جوابات دیے ہیں۔ ان سب کی طرف میں اشارہ نہیں کرنا چاہوں گا چونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے، شو کا وقت محدود ہے، لہٰذا جو مقبول اور عام روایات وغیرہ سے جو جواب ہمیں سمجھ آتا ہے، اور عموماً جو علماء نے جس جواب کو قبول کیا ہے، اسی کی طرف میں انتہائی اختصار کے ساتھ اشارہ کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ماہ مبارک رمضان کے اندر جو ایک مبارک رات ہے جسے ہم شب قدر کہتے ہیں، اس رات کے اندر پورا کا پورا قرآن یک مرتبہ، یک دفعہ، ایک ساتھ علم الہی کے اس مرتبے سے، جس کو آپ لوح محفوظ بھی کہہ سکتے ہیں، وہاں سے بیت معمور پر بعض علماء نے کہا ہے، یا قلب رسول گرامی اسلام پر بعض علماء نے کہا ہے، نازل ہوا۔ وہ قرآن کا دفعی نزول ہے۔ لیکن وہی قرآن جب مختلف واقعات ہوتے تھے، مختلف حادثات ہوتے تھے، غزوات ہوتے تھے، اسی طرح سے مختلف مناسبتوں کے حوالے سے، جن کو علوم قرآن کی اصطلاح میں اسباب نزول کہا جاتا ہے، اس دوران قلب رسول گرامی اسلام سے یا بیت معمور سے الفاظ اور عبارات کی شکل میں رسول گرامی اسلام پر نازل ہوتا، اور رسول گرامی اسلام وہی الفاظ، وہی وحی کے جو الفاظ ہوتے تھے، عبارتیں ہوتی تھی، وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ اس کو کہا جاتا ہے نزول تدریجی۔ البتہ بعض علماء نے حتیٰ کہا کہ بیت معمور سے مراد خود قلب پیغمبر اکرم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک احتمال ہے۔ بس نزول تدریجی میں کیا ہوا؟ نزول دفعی میں یہ ہوا پورا قرآن ایک مرتبہ نازل ہوا قلب رسول گرامی اسلام پر یا بیت معمور پر، اور پھر نزول تدریجی میں وہی حقیقت قرآن جو بسیط شکل میں تھا، وہی آہستہ آہستہ الفاظ اور عبارات کی شکل میں جو ہے وہ رسول گرامی اسلام کی زبان سے جاری ہوتا رہا۔ اس کے اوپر مثلا ایک آیت جس کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہیں تو خود قرآن مجید میں کہا گیا کتاب احکمت آیاتہ، یہ نزول دفعی کی طرف اشارہ ہے، یہ جو ایک مرتبہ بسیط ہے، وہاں پر الفاظ وغیرہ نہیں ہیں۔ ثم فصلت، پھر اس کو تفصیل دی گئی اور تدریجاً اس کو آہستہ آہستہ لوگوں تک پہنچایا گیا۔ یہ بالکل ایک مختصر سا اشارہ ہے۔ اور اسی طرح ماشاءاللہ بہت اچھا سوال، اور آپ صاحب نے بہت خوبصورت سے جواب دیا۔ اگر کوئی اور موجود کوئی سوال کرنا چاہے۔ اگر قرآن کا مقصد ہدایت ہے تو وہ قرآن جو 1400 سال پہلے نازل ہوا آج کے انسانوں کے لیے کیسے ہدایت کا سبب بن سکتا ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ قرآن کے نزول کا جو اصلی فلسفہ ہے اور اصلی مقصد ہے وہ انسان کی ہدایت کے لیے ہے،
لیکن معمولاً لوگوں کے ذہن میں یہ شبہ ہوتا ہے کہ یہ بہت پرانی کتاب ہے، 1400 سال پہلے کی کتاب اس زمانے کے انسانوں کے لیے کس طرح سے ہدایت کر سکتی ہے۔ تو اس میں 3-4 نکات ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے، اس قرآن کو کس نے نازل کیا، یا دوسری عبارت میں یہ کتاب کس کی کتاب ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہاں ہدایت کا موضوع یعنی جس مخلوق اور جس موجود کی ہدایت اور رہنمائی مقصود ہے وہ کون ہے، کیا ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے یہاں جس کی ہدایت کر کے کہاں لے کے جانا۔ تو پہلا نقطہ یہ واضح ہے، قرآن پروردگار عالم کی کتاب ہے، خالق انسان کی طرف سے نازل ہوا ہے، ایسا خالق جو بشر کی تمام مصلحت کے بارے میں، اس کی تمام ضروریات کے بارے میں علم رکھنے والا ایک ایسا خالق اس کی جانب سے نازل ہوا ہے۔ دوسرا نقطہ جس کی ہدایت کرنا مقصود ہے وہ انسان ہے، اور انسان اشرف المخلوقات، اس کی ہدایت کرنا مقصود ہے۔ تیسرا نقطہ اس کو ہدایت کر کے اس عالم خاکی سے اتنا آگے لے کے جانا ہے کہ دوبارہ پروردگار عالم سے متصل کرنا یہاں پہ مقصود ہے۔ اس عالمی ہدایت کے لیے، عالمگیر ہدایت کے لیے ایک مشترک زبان کا ہونا نہایت ضروری ہے، یعنی ایسی زبان میں آپ گفتگو کریں کہ یہ زبان ہر انسان کو سمجھ میں آ جائے۔ لذا قرآن مجید یہاں ظاہری جو کتابی زبان ہے وہ عربی ہے، لیکن ہدایتی جو زبان ہے، ہدایتی جو لسان ہے وہ انسان کی فطرت ہے، یعنی قرآن ہمیشہ فطرت کی زبان سے اپنا پیغام انسان تک پہنچاتا ہے۔ اور فطری امور کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ فطری امور ہم دائمی ہوتے ہیں، ہمیشگی ہوتے ہیں اور عالمی ہوتے ہیں، ہر ایک کہاں پایا جاتا ہے۔ لذا قرآن اپنا پیغام جب پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو فطری زبان کے ذریعے سے انسان تک اپنا پیغام اور اپنا میسیج پہنچاتا ہے۔ انسان کی ہدایت اور اس کی رہنمائی کے لیے انسان کی عقل کی بیداری اور عقل کی رہنمائی نہایت ضروری ہے۔ لذا پروردگار عالم اس لاریب کتاب میں، اس سراسر ہدایت اور نور والی کتاب میں عقل کی اہمیت اور عقل کی جائیگاہ، عقل کے مقام، عقل کی منزلت کو بار بار بیان کرتے ہوئے تعقل کرنے کی طرف، تدبر کرنے کی طرف بشر کو دعوت دیتا ہے۔ اس کی اہمیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کتاب میں مادہ عقل سے کلمہ عقل 50 بار زائد اس میں استعمال ہوا ہے۔ مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں لِيُثِيرَ لَهُمْ دَخَائِنَ الْعُقُولِ، اگر قرآن نازل ہوا ہے تو بشر کے عقلی ذخیروں میں، عقلی خزینوں میں، عقلی گنجینوں میں اشارہ کرنے کے لیے، انقلاب برپا کرنے کے لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ تیسرا نقطہ انسان کی ہدایت کے لیے نہایت ضروری ہے، وہ علم و آگاہی ہے۔ لذا قرآن مجید ایسے عقائد اور ایسے قوانین پیش کرتے ہیں، وہ عقائد خیالات اور خرافات سے پاک و منزہ اور عقل و علم و آگاہی پہ ان کی بنیاد ہے، استوار ہے۔ اور ایسے قوانین انسانی اجتماع کے لیے، انسانی سیاست کے لیے، اقتصاد کے لیے، آئلی زندگی کے لیے ایسے قوانین پیش کرتا ہے۔ وہ قوانین انسان کے مادی پہلو اور معنوی پہلو، روحانی پہلو اور جسمانی پہلو دونوں سے ہم آہنگ، مناسب بھی ہے اور اس دونوں کو رشد دینے والے قوانین ہیں۔ قرآن اپنی ہدایت کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن جس راستے کی جانب ہدایت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، وہ راستہ پائیدار ترین، ثابت ترین، محکم ترین راستہ ہے۔ اور اس قرآن اپنے نزول کے فلسفے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم، یعنی یہ قرآن نازل ہوا ہے تو فقط پڑھنے کے لیے، فقط اس سے کو متبرک سمجھنے کے لیے، فقط مقدس سمجھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاریکیوں سے بشر کو نکال کر، بشر کو نجات دلا کر نور کی اور نورانیت کی جانب لے کے جانے کے لیے۔ یہاں علمی اعتبار سے الظلمات جمع ہے، اس پہ الف لام ہے، یعنی ہر قسم کی تاریکی، ممکن ہے یہ تاریکی انسان کے اعتقاد سے متعلق ہو، ممکن ہے یہ تاریکی انسان کے اخلاقیات سے متعلق ہو، ممکن ہے یہ تاریکی اور اندھیرا انسان کے عملی زندگی سے متعلق ہو، تو ہر قسم سے کی تاریکی سے نجات پانے کے لیے اور نور و نورانیت کی طرف سفر کرنے کے لیے قرآن نازل ہوا ہے۔
لیکن افسوس کی بات یہ ہے ہم قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرنے کے بجائے قرآن کے اصل نزول کے فلسفہ اور مقصد کو سمجھنے کے بجائے فقط قرآن پڑھنے اور قرآن کو متبرک سمجھنے پہ اکتفا کرتے ہیں. اسی لیے علامہ محمد اقبال لاہوری ارشاد فرماتے ہیں نقش قرآن چونکہ بر عالم نشست نقشہائے پاپ و کاہین را شکست فاش گویم آنچ در دل مزمرست این کتابی نیز چیز دیگر است چونکہ بر جان رفت جان دیگر شود جان چون دیگر شود جہان دیگر شود. یعنی اگر یہ کتاب جس کو اب ہم اپنے وجود کا حصہ قرار دیں اس کی تعلیمات پہ ہم عمل کریں تو اس کی وجہ سے انسان کی جان میں انسان کے نفس میں انسان کے وجود میں تبدیلی آئے گی انقلاب آئے گا. جب انسان کے وجود میں انقلاب آئے گا تبدیلی آئے گی تو جہان میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے جہان میں بھی انقلاب آ سکتا ہے. جی ناظرین کرام امید کرتے ہیں آپ نے ہمارا پروگرام پسند کیا ہوگا. بہت خوبصورت انداز سے ہمارے جو علماء یہاں پر جو مہمان گرامی تھے بہت خوبصورت انداز سے انہوں نے اپنے بیانات کو آپ کے سامنے رکھا. ہمارے سامعین نے بھی بہت استفادہ کیا اور سوالات کیے اور ان کے جوابات بھی بہت خوبصورت انداز سے ہمارے جو مہمان تھے. یہ امید کرتے ہیں آپ نے ہمارا پروگرام پسند کیا ہوگا. انشاءاللہ پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اس وقت کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.